نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فرددناہ الی امہ، ہم پلٹا لائے اس کو اس کی ماں کی طرف۔ اب تاریخی روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تک پھر یہ خبر پہنچی کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا۔ ان کو بلوایا گیا اس بچی کے کہنے پر، وہ آئیں، بچے نے دودھ پی لیا۔ اب فرعون کے اہلکاروں نے کہا کہ تم محل میں آ جاؤ، تو کہنے لگی کہ نہیں، میرا تو خاندان ہے پیچھے، میں یہاں نہیں آ سکتی، یہاں نہیں رہ سکتی۔ تو بالآخر بات یہاں پر طے ہوئی کہ بچے کو اس گھر میں بھیج دیا جائے اور اس عورت کا ماہانہ مقرر کر دیا جائے، حق الخدمت مقرر کیا جائے، اور بچہ شاہی خاندان کا بچہ ہوگا اور اس کی پرورش ایک خاتون اپنے گھر میں کریں گی اور اس کو وہ ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں گی جو اس کا حق بنتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کام، فرددناہ الی امہ، ہم نے لوٹا دیا اس کو اس کی ماں کے پاس۔ بس اتنی دیر کا امتحان تھا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو دنیا کی ہمیں زندگی لمبی لمبی محسوس ہوتی ہے نا، اس میں جو بھی چیز ہمیں چھوڑنی پڑے اللہ کی خاطر، وہ بس اتنی ہی دیر کا امتحان ہوتا ہے۔ کل دنیا سے گئے اور ختم۔ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ زندگی کی ہر نعمت سے بھی محروم کر دیا جائے تو بھی اس زندگی کا خاتمہ ہے، اس کے خاتمے کے ساتھ ہی ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور پھر تو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اور پھر تو اس صبر کی جزا ملنا ہے، پھر تو حساب کا دن آنا ہے۔ اس لیے مومن کو کسی بھی چیز کے چھن جانے کا افسوس نہیں ہوتا، اور ایسا افسوس کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی ساری زندگی مصیبت میں مبتلا کر لے اور کسی کام کا نہ رہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں مسلمانوں کے بڑے بڑے رہنماؤں کو، بڑے بڑے مخلص لوگوں کو، اچھے لوگوں کو جیل خانوں میں ڈالا گیا۔ خود حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیں، لیکن جیل میں بھی بڑی مطمئن زندگی بسر کرتے ہیں، ایک اچھے محسن انسان کی شکل میں رہتے ہیں، ہر نیکی کے موقع کو تلاش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امتحان ہوا، اور جب ایک بندہ امتحان کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ کی خاطر تکلیف اٹھا رہا ہوتا ہے، اللہ کی خاطر قربانی کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس پر کتنا پیار آتا ہے، وہ اس کا بھی کتنا خیال رکھتا ہے، وہ اس کی بھی کتنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہے، وہ بھی اس کو غم سے نکالنا چاہتا ہے۔ لیکن پہلے آپ اپنے آپ کو ثابت تو کریں کہ آپ اس لائق ہیں کہ آپ پر اللہ کی رحمت اور عنایت ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کر کے ہم رحمتوں اور عنایتوں کے مستحق بنے رہیں۔ پہلے کم بھی ہیں اس میں جن کا شکر ابھی تک ادا نہیں کیا۔ کہیں تقر عینھا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور تاکہ وہ جان لے، یعنی یقینی علم ہو جائے اس کو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے کہا تھا واپس لاؤں گا، دیکھو وہ آ گیا بچہ۔ بعض اوقات یہ وعدے دنیا میں پورے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات فوری ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات سال ہر سال بعد ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب 40 سال بعد جا کے پورا ہوا تھا۔ ایک مرسل روایت میں آتا ہے کہ اس کاریگر کی مثال جو اپنی بنائی ہوئی چیز میں ثواب اور خیر کی نیت بھی رکھتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرح ہے، جو اپنے ہی بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کی اجرت بھی وصول کرتی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہے وہ اپنا بنیادی فریضہ پورا کر رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی دنیا میں بھی اس کا اجر پا رہی۔ تو ایک شخص جو دنیا کا بھی کوئی کام کرتا مگر بہت اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے، بہت اچھے خلوص کے ساتھ کرتا ہے، تو وہ دنیا کا کام تو دنیا میں ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو آخرت میں بھی صلہ ملتا ہے۔ لیکن عام طور پر جب ہم دنیا کو کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں کوئی نیت، کوئی ارادہ، کوئی کچھ نہیں رکھتے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے۔ اکثر لوگوں کو یہ بات بھول جاتی ہے، ان کو یاد نہیں رہتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتی۔ پہلی بات یہ کہ پتہ ہی نہیں ہوتی، جانتے ہی نہیں ہوتے۔ اصل بات یہ نا کہ انسان بڑی بے خبر چیز ہے، ہمیں نہیں پتا کہ آج ہم جو کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کل کیا نکلنے والا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ تو ہم میں سے کوئی شخص بالکل
غیر معمولی ہو سکتا ہے، غیر اہم ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ چھوٹی سی بھی کوشش کرتا تو اللہ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ شرط یہ ہے کہ ہم کرنے والے تو بنے۔ مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم جو چیزیں ہم کو پسند ہوتی ہیں، جو ہمارے مرتبے، مقام، پریسٹیج کے مطابق ہوتی، جس پہ لوگ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ ہم شوق سے کرتے ہیں، جس میں ہمارا کوئی نام بنتا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو تم برا سمجھو اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، اور جس چیز کو تم پسند کرو اسی میں تمہارے لیے شر کا پہلو ہو۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو اور اللہ اس میں تمہارے لیے خیر کثیر پیدا کر دے۔ لیکن حوالے تو کریں اپنے آپ کو اللہ کے۔ عموماً نیک کام یا اچھائی کے کام جو ہوتے ہیں ان میں چونکہ دنیا میں عمل کرنے میں مشکل پیش آتی ہے نا، اور فوری ریوارڈ نہیں ملتا، تو انسان ہمت بہت جلدی ہار دیتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کیا ملا ہم کو، کیا حاصل ہوا؟ تھوڑی بہت کوشش کی، ہمارے بندے اور کامیاب نہیں ہوئی، پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن عموماً دیکھا گیا کہ دنیا کے لیے کام کرنے والے چھوٹی موٹی کوششوں میں اگر ناکامی ہوتی ہے اور وقتی طور پر کوئی ریوارڈ نہیں بھی ملتا تو لگے رہتے ہیں۔ امیر تیمور کا قصہ کہ چونٹی سے اس نے کس طرح سبق سیکھا، اور کسی اور شخص کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ اگر تمہیں دوبارہ پیدا ہونا پڑے تو کس شکل میں پیدا ہونا چاہو گے، تو اس نے کہا تھا کہ میں چونٹی بننا چاہوں گا، کہ جتنے اچھے طریقے سے وہ کام کرتی ہے، جتنی آرگنائزڈ اور ذہین مخلوق ہے وہ۔ تو امیر تیمور نے چونٹی سے سبق سیکھا تھا کہ 70 دفعہ چڑھی ہے اوپر اور پھر گر پڑی ہے اور پھر آخر چڑھ گئی، تو اس نے کہا اگر یہ چڑھ سکتی ہے، اپنی منزل کو پہنچ سکتی، تو میں کیوں نہیں؟ ہم کتنی دفعہ ٹرائی کرتے ہیں ایک چیز کو، ایک دفعہ کیا نہیں ہوا، چھوڑ کے بیٹھ گئے، نہیں ہوتا، نہیں آتا، وہ ایسی روز اسائنمنٹ مل جاتی ہے، خط لکھو، یہ کرو وہ کرو، ہم سے نہیں لکھا جاتا۔ آپ دیکھیے کہ ہر صورت میں کسی نہ کسی طرح اور ہر واقعے میں کہیں نہ کہیں عورت کا کردار بھی سامنے آتا ہے۔ یعنی دین کے کام میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی عورت کی پارٹیسپیشن ہمیشہ رہی ہے۔ اس واقعے میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قصے کی ابتدا ایک عورت کے عمل سے کرتا ہے، کہ اس معاملے میں اس کی قربانی کیا تھی، اس نے کیا کیا۔ مردوں میں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی اپنے بیٹے کے لیے، ان کو خواب آیا تھا، اللہ کا حکم ہوا تھا کہ اس کو ذبح کر دو، اور پھر اللہ نے ایک بہترین طریقے سے اس بچے کو بچایا۔ تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کو اسی طرح کی آزمائش کا سامنا ہوا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو، اشد شدید سے، قوت و شدت کی انتہا پہ پہنچنا، کیونکہ بچپن میں انسان کمزور ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان فل بلوم میں ہوتا ہے، یعنی اس کی ساری صلاحیتیں مکمل ہو جاتی ہیں، جسمانی بھی اور ذہنی بھی، اس وقت کو اشد کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے تک رک جاتی ہیں، اور اس کے لیے کچھ عمریں مقرر کی گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ یہ ہر علاقے اور ہر ماحول اور کلچر کے اعتبار سے وقت مختلف ہو سکتا ہے۔ لیکن ابن عباس نے یہ کہا ہے کہ 33 سال کی عمر ایسی ہے کہ جب انسان اشد کو پہنچتا ہے، پھر 40 سال تک اس میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، یعنی بڑھتا بھی نہیں اور گھٹتا بھی نہیں۔ پھر 40 سال کے بعد انحطاط شروع ہو جاتا ہے، یعنی بڑھاپے کی طرف قدم رکھتا ہے۔ تو ولما بلغ اشدہ، جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے، واستوى، اور پورے ہو گئے، یعنی وہ ٹھہراؤ آ گیا۔ یہ استوا کا ٹائم کون سا ہے؟ 33 سے 40 سال کے بیچ کا، اور پورا ہو گیا، یعنی عقلی اور جسمانی قوتیں مکمل ہو گئیں۔ آتیناہ حکما وعلما، عطا کیا ہم نے اس کو حکم اور علم۔ یہاں پر آپ کو جو حکم اور علم ملا ہے، اس سے مراد بعض نے کہا ہے کہ نبوت ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں، نبوت نہیں، کیونکہ نبوت تو آپ کو مدین سے واپسی پہ ملی تھی۔ اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی ابتدائی بچپن کا دور تھا، انہیں واپس اپنے خاندان میں پلٹایا گیا، جہاں انہیں مکمل دینی ماحول ملا۔ پھر اس کے بعد جب آپ بڑے ہوئے تو آپ کو شاہی محل میں منتقل کیا گیا، جہاں پر آپ
جدید علوم اور شاہی آداب اور اصول جہان بانی سے واقف ہوئے، حکمرانوں کے آس پاس سے، تو ہر چیز کو اندر سے دیکھا. آپ کے اندر خداداد ذہانت بھی تھی. اب یہاں سے ان کی زندگی کے ایک ایسے وقت کی بات کی جا رہی ہے کہ جب وہ ابتدا میں روحانی اور بعد میں دنیاوی علوم سے پوری طرح بہرہ ہو چکے تھے، جسمانی اعتبار سے بھی جوان تھے، ذہنی اعتبار سے بھی میچور تھے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. تو پھر یہاں پر حکم سے کیا مراد ہے؟ حکمت، دانائی، فہم و فراست، قوت فیصلہ. اور علم سے مراد دینی اور دنیاوی دونوں علوم جیسے سلیمان علیہ السلام کو ملے تھے. اور یاد رکھیے کہ سورۃ القصص جو ہے سورۃ النمل کی مثنیٰ ہے. پیچھے آپ کو بتا چکی ہوں کہ سورتیں بھی جوڑے جوڑے کی شکل میں ہیں. تو القصص کے واقعات اور النمل میں بھی کچھ مماثلت ہے اور مضمون بھی ایک طرح کا ہے. وہاں بھی فرعون کی سرکشی کی بات ہے، پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی کہ عدل کی بات ہے. اور سلیمان علیہ السلام کو بھی وہاں اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا تھا اور اس سے مراد بھی دینی اور دنیاوی علوم تھے، اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. محسنین کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں، اچھے لوگوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. کس کا؟ ان کے احسان کا، کہ ان کی دنیا ماری نہیں جاتی، دنیا کا حصہ بھی ان کو مل جاتا ہے. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. اور وہ داخل ہوئے کون؟ موسیٰ علیہ السلام. کہاں؟ مدینہ یعنی شہر میں. عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ، غفلت کے وقت میں، من أهلها اس کے رہنے والوں کی، یعنی شہر کے لوگ اس وقت آرام کر رہے تھے. ہو سکتا ہے کہ یہ دوپہر کا وقت ہو، اور بعض کے خیال میں یہ صبح کا وقت تھا، یعنی ابھی زندگی کی گہما گہمی شروع نہیں ہوئی تھی. تو اس وقت وہ شہر میں داخل ہوئے. اور شہر سے مراد وہ علاقہ ہے یہاں جہاں پر حکومت کے دفاتر اور ایک خاص قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی، جس کو آپ ڈاؤن ٹاؤن کہہ سکتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو آبادی تھی وہ شہر سے باہر کی تھی، ذرا الگ تھی، جیسے عموماً کچی بستیاں ہوتی ہیں. اور جو ساری تجارتی، سیاسی، حکومت کی سرگرمیوں کا مرکز تھا وہ شہر تھا، جس کو یہاں المدینہ کہا گیا. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو ان کے اندر اپنی قوم کے لیے ایک بہت خیرخواہی کا جذبہ تھا. وہ وقتاً فوقتاً ان کی خیر خبر لیتے، ان کی حمایت کرتے، ان کی مدد کرتے، ان سے ملاقات کرتے. تو ایک دن اسی طرح وہ رات کو مثلاً یا ایک وقت میں اپنے علاقے سے واپس ڈاؤن ٹاؤن کی طرف آ رہے تھے تو کیا ہوا؟ فوجد فیہا رجلین یقتتلان. وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا، یعنی ایک قبطی تھا اور ایک سبطی تھا. فاستغاثہ الذی من شیعتہ. تو مدد کے لیے پکارا اس شخص نے جو اس کے اپنے گروہ سے تھا، یعنی اسرائیلی نے، علی الذی اس شخص کے خلاف من عدوہ جو اس کی دشمن قوم سے تھا. فوکزہ موسیٰ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا. وکزہ خاص طور پہ ہاتھ کو گھونسا بنا کے مارنے کے لیے آتا ہے اور سینے پہ مارنے کے لیے آتا ہے. گھونسے کا یا مکے کا سینے پہ مارا جانا وکزہ کہلاتا ہے، اور پیچھے مارنا لکزہ کہلاتا ہے، لام کے ساتھ، پشت پہ یا گردن پہ. فوکزہ موسیٰ. اب اگر یہ اردو میں ہوتا قرآن پاک تو پھر کیا ہوتا؟ مکہ مارا تو نہ پتہ چلتا پیچھے مارا یا آگے مارا، یا پھر کہنا پڑتا سینے پر مکہ مارا تو کتنا لمبا ہوتا. فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ. مار کے اس کا کام تمام کر دیا، پوری کر دی اس پر، یعنی اس کی زندگی. قال ھذا من عمل الشیطان. بولے یہ تو شیطان کا کام ہے.
کیونکہ قتل ایک سنگین جرم ہے، اگرچہ یہ قتل خطا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے قتل کے ارادے سے گھونسا نہیں مارا تھا، لیکن طاقتور انسان تھے، اور ہو سکتا ہے وہ جو مار کھانے والا ہو وہ بوڑھا ہو یا دل کا مریض ہو، تو پہلے ہی موقع سے وہ پار ہو گیا. بولے ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، یقیناً وہ دشمن ہے گمراہ کرنے والا کلم کلا، یعنی جس کی انسان دشمنی بھی واضح ہے اور جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے بھی ہر جتن کرتا ہے اور وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں. قال رب انی ظلمت نفسی، فوراً بول اٹھے یا اللہ میں نے تو اپنے آپ پہ ظلم کر لیا، یہ تو ٹھیک نہیں ہوا. اپنے آپ کو جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ آپ کسی کو مارنا نہیں چاہتے، لیکن اچانک آپ کی کونی لگنے سے یا کسی بھی عمل سے کسی کی جان پار ہو جاتی ہے تو کیا حال ہوگا. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو تجربہ ہوا ہو کہ آپ کی گاڑی کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو کے، جو کہ آپ نہ بھی چلا رہے ہو، ڈرائیور چلا رہا ہو، کوئی شخص فوت ہو گیا ہو، اس وقت میں کیا دہشت ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوتی. تو اسی طرح اگر ایک شخص نے کسی کو مارنے کا ارادہ نہیں کیا لیکن اچانک کچھ ہو گیا تو جو دل کے اوپر کیفیت ہوگی، اور یہ ایک حساس دل پر ہی ہو سکتی ہے نا، ورنہ تو انسان کہہ سکتا ہے میرا کیا قصور، میں نے تو نہیں کیا، چھوڑو پرے. نہیں، ایک انسان انسان ہے، اور انسانی ہمدردی خواہ کوئی بھی ہو، خواہ اپنا ہو یا دشمن قوم کا ہو، ایک مومن کے دل میں ہونی چاہیے. اور یہ بالکل اتفاقیہ قتل تھا. کہنے لگے رب انی ظلمت نفسی، یا اللہ میں نے تو اپنی جان پہ ظلم کر لیا، فاغفر لی، مجھے ڈھانپ دے، میرا قصور چھپا دے، مجھے معاف کر دے. فغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. غفرہ کا ایک معنی ڈھانپنا اور چھپانا اور پردہ پوشی کرنا بھی ہوتا ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ قبطی تھا، دشمن قوم کا شخص تھا، ایسی قوم جو بنی اسرائیل پہ بہت زیادتیاں کر رہی تھی اور طرح طرح کے ظلم ڈھا رہے تھے وہ لوگ ان پر. اگر موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کو قومی نقطہ نظر سے دیکھتے تو اس کو بہت بڑا جہاد قرار دیتے اور اس کو فخر کرتے، لیکن انہیں قبطی کی موت پہ شدید افسوس ہوا اور فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. کہتے ہیں دشمن کے نقصان پہ بھی ہنسنا نہیں چاہیے، اور اللہ کی خاطر دشمنی کیا ہوتی ہے، وہ کسی ذاتی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ اصولوں پہ ہوتی، وہ کچھ مقاصد پہ ہوتی. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی بھی فکر ہوگی کہ پہلے بھی ایک قوم کے ساتھ ٹینشن ہے، اب اس قوم کا ایک شخص قتل ہو گیا ہے. پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کی طرفداری اور وفاداری اور ان کی خبر گیری پر فرعونیوں کو بہت تکلیف تھی کہ یہ کیوں جاتے ہیں اپنے لوگوں کے پاس، کیوں ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کیوں ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں. تو اب جب ان کے ہاتھ سے ایسا ہو گیا تو کہنے لگے کہ اس سے تو ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہو سکتا ہے، یا اللہ اب تو ہی مجھے اس مشکل سے نکال. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی اور بخشش فرمائی، معاف کر دیا. قال رب بما انعمت علی، بولے اے رب جو انعام تو نے مجھ پہ کیا، یعنی یہ جو تو نے مجھے معاف کیا. کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی اور تیسرا وہاں تھا نہیں، کوئی گواہ نہیں تھا، کچھ نہیں، وہ بات آئی گئی ہو گئی، یعنی اس سے پردہ پڑ گیا، یعنی بات فتنہ نہیں بنی. کہنے لگے یا رب یہ جو تو نے مجھ پہ انعام کیا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، آج کے بعد تو میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا، کبھی کسی مجرم کا ساتھ نہ دوں گا، کبھی کسی ظالم کا ساتھ نہ دوں گا. یہ ہوتا ہے شکرانہ. انسان سے خطا ہو، توبہ کرے اور پھر اس پر شکرانہ ادا کرے کہ اللہ نے توبہ کی توفیق دی. اگر اس کے بعد کوئی نیک کام کی توفیق ہو تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، تو نے جو مجھ پر انعام کیا اس بنا پر میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا. ظہیر زہر سے نا، زہر پشت کو کہتے ہیں. اور پھر یہ بھی معنی نکلتا ہے کہ میں بلا تحقیق
کسی کی حمایت نہیں کروں گا. فأصبح فی المدینۃ خائفا. دوسرے روز یا اس کے بعد، یعنی یہاں پر دوسرے دن یا دوسرے روز کی بات آگے سے پتہ چلی بالامس سے. تو دوسرے روز کیا ہوا کہ وہ ڈرتے ڈرتے شہر کی طرف گئے. پھر مدینہ سے مراد وہی علاقہ جہاں پر فرعونی اور ان کا کاروبار حکومت تھا. اس علاقے میں صبح سویرے نکلے اور خوف زدہ تھے کچھ. یہ ترقب، خبر لیتے ہوئے. ترقب کس کو کہتے ہیں؟ خفیہ ٹو لگاتے ہوئے، ادھر ادھر جھانکتے ہوئے، اندیشوں میں مبتلا ہو کر. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ. تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس شخص نے ان سے کل مدد مانگی تھی وہ آج بھی چیخ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اندیشے کے ساتھ کہ کہیں کسی کو پتہ تو نہیں چلا، خبر رکھتے ہوئے، ادھر ادھر بھانپتے ہوئے. تو اتنے میں دیکھا کہ وہی شخص پھر چلا رہا ہے. قال له موسیٰ، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انک لغوی مبین، یقیناً تو کھلم کھلا بہکا ہوا انسان، تو بہت ہی بہکا ہوا شخص. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو ڈانٹا. کس کو؟ جس نے کل مدد مانگی تھی اور اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اس کے مخالف کو قتل کر بیٹھے تھے. کہ تو کل بھی لڑ رہا تھا اور آج بھی لڑ رہا ہے، تو ہے ہی کوئی جھگڑالو شخص. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو تو کل کا واقعہ بھی نہیں بھولا تھا، اس پر رنجیدہ تھے، غمگین تھے. کہا کہ تم بہکے ہوئے شخص لگتے ہو، ہر روز کسی سے الجھتے ہو، لڑتے ہو. فلما اراد ان یبطش، پھر جب اس نے ارادہ کیا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، ان یبطش، کہ پکڑ لے، بالذی، اس کو، ہوا عدو لہما، جو ان دونوں کا دشمن تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر انہیں چھڑانا چاہا. یہ جھگڑ رہے تھے تو دشمن کو ہٹانا چاہا پکڑ کے. آج مکہ نہیں مار رہے تھے، چھڑانا چاہتے تھے تاکہ جھگڑا ختم ہو. تو اس پر کیا ہوا؟ قال یا موسیٰ، وہ اسرائیلی جو تھا وہ بول اٹھا، کیونکہ وہ ڈر رہا تھا کہ یہ جو بھی مجھے ڈانٹ پڑی ہے تو اب آج مجھے ماریں گے. قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی، موسیٰ تم چاہتے ہو کہ مجھے مار ڈالو، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا. اب اس بات سے راز کھل گیا. وہ جس بات پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا تھا، کسی کو خبر نہیں ہوئی، آج ایک عجیب طریقے سے وہی راز کھل گیا اور بات سامنے آ گئی. کیونکہ اسرائیلی سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام اسے پکڑنے لگے ہیں. جو ہی آگے بڑھے تو اسرائیلی ڈر گیا. اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ملامت شروع کر دی، کیونکہ اس کو ناراضگی یہ تھی کہ مجھے کیوں غوی مبین کہا گیا. ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، تم تو زمین میں جبار بن کے رہنا چاہتے ہو. وما ترید ان تکون من المصلحین، ویسے تو بڑے دعوے کرتے ہو کہ مصلح ہو، لیکن تم مصلح بن کے نہیں رہنا چاہتے، اصلاح نہیں کرنا چاہتے. اور جبار کس کو کہتے ہیں؟ مطلق العنان، قابو سے باہر شخص کو. یعنی ایک طرح سے موسیٰ علیہ السلام پہ چوٹیں کر رہا ہے کہ ہم تو یہ گمان کر رہے تھے کہ تم اس ملک کی اصلاح چاہتے ہو، لیکن تم تو ایک بے قابو انسان ہو اور بڑے جبار شخص ہو. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک غلام قوم کا کردار. کیونکہ سبتی یا اسرائیلی جو تھا یہ غلام قوم سے تھا نا، تو کہتا ہے نا غلامی سے بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. جس معاشرے کے اندر تعلیم نہیں رہتی، شعور نہیں رہتا، ایک لگی بندی روٹین سے زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے، اس میں عموماً اسی قسم کا اخلاق و کردار ہوتا ہے کہ جب تک کوئی شخص ان کی حمایت کرے تو اس کو تو وہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت بڑا مصلح سمجھتے ہیں. اگر وہ ان کو کسی برائی سے روکے تو وہ اس کو بڑا مفسد قرار دیتے ہیں. اور پھر نہ صرف یہ کہ اس کو مفسد کہتے ہیں بلکہ اس کے راز بھی تشتز بام کر دیتے ہیں، اس کے راز بھی کھولنے لگتے ہیں. یہ خصیص مزاج لوگوں کا کام ہوتا ہے نا. جو باکردار انسان ہوتا ہے وہ ایسے کام نہیں کرتا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپے سے باہر ہو کے دوسرے کا دشمن اور مخالف بن جائے. اس شخص کا کردار سامنے آ رہا ہے نا اس کی گفتگو سے. کل مدد مانگی، مدد ملی، دشمن مارا گیا، بڑا خوش تھا. آج جب مدد مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی تو الٹا ناراض ہو گیا. کل تک موسیٰ علیہ السلام اس کی نگاہوں میں مصلح تھے، آج جب مدد نہیں ملی تو مفسد ہو گئے.
اور الٹا الزام تراشی شروع کر دی اور ان کا راز بھی فاش کر دیا. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور آیا ایک شخص شہر کے دور دراز حصے سے دوڑتا ہوا. یہ دور دراز حصہ کون سا؟ وہ جگہ جہاں فرعون کا محل اور دارالحکومت تھا، یعنی خاص محل یا خاص جگہ تھی فرعون کی، اور وہ دریا کے کنارے لگتی ہے نا، کیونکہ دریا کے کنارے ہی تو وہ موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو محلات ہوتے ہیں یا ایسے مقامات ہوتے ہیں وہ شہر سے بھی ذرا پھر ہٹ کے بنائے جاتے ہیں. وجاء رجل، اور ایک شخص ہے. کون تھا یہ شخص؟ یہ قرآن سے نہیں پتہ چلتا کون، لیکن بہرحال یہ شخص موسیٰ علیہ السلام کا کوئی خیر خواہ معلوم ہوتا ہے. یسعیٰ، دوڑتا ہوا آیا. قال یا موسیٰ، بولا اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک، بے شک سردار تیرے بارے میں مشورے کر رہے ہیں. لیقتلوک، کہ تجھے قتل کر دیں. فخرج، نکل جا. انی لک من الناصحین، میں تیرا خیر خواہ ہوں. اب کل تک جو قتل معمہ تھا، آج جو ہی اسرائیلی نے اس کا راز کھول دیا تو بات فرعون کے دربار تک بھی پہنچ گئی. اب پہلے جو انہیں غلط فہمیاں تھیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ یقین میں بدل گئی کہ یہ تو گھر میں دشمن ہے، اس کو تو ٹھکانے لگایا جائے. تو انہوں نے باہمی مشورے شروع کر دیے کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح پکڑا جائے، کیسے مارا جائے، کیا کیا جائے. انہی مشورے کرنے والوں میں ایک شخص جس کی دلی ہمدردیاں موسیٰ علیہ السلام سے تھی، جو ہی وہ محفل برخاست ہوئی وہ سیدھا موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں دوڑا. اب یہ کس نے اس کے دل میں ڈالا تھا کہ جاؤ موسیٰ کو بتاؤ؟ یہ کون انتظام کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں. تو بات تو وہی ہوئی نا کہ جب اس نے حفاظت کرنی ہے آپ کی تو وہ آپ کو خبر بھی پہنچا دے گا، وہ آپ کو سمجھ بھی دے دے گا حفاظت کی. اور اگر اس کے ہاں نہیں لکھی تو آپ جتنی مرضی تدبیریں کر لیں، کہیں نہ کہیں پکڑے جائیں گے. تو درباریوں میں سے جو شخص موسیٰ علیہ السلام کا بہت خیر خواہ تھا بھاگتا ہوا یسعیٰ. قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. فخرج منہا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی فوراً نکلے، خائفاً، ڈرتے ہوئے، یترقب، خفیہ ٹو لگاتے ہوئے، یعنی چھپتے چھپاتے. اچھا، یہ چھپتے چھپاتے اور بھانپتے ہوئے اور بہت محتاط طریقے سے کیوں نکل رہے ہیں، اور قرآن خاص طور پر اس کا کیوں ذکر کر رہا ہے؟ تاکہ توکل اور تدبیر میں فرق کو واضح کیا جائے. توکل اور تدبیر کا ساتھ کیا ہے اور ان دونوں میں کیا مماثلت ہے، ان دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے، اس کو بھی واضح کیا جائے. پھر آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. قال رب نجنی من القوم الظالمین، کہتے ہیں یا اللہ مجھے ظالم قوم سے بچا لینا. اب موسیٰ علیہ السلام کا تعلق باللہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا، ہر مشکل میں اللہ کو پکارتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو گھر سے ایسے ہی نکلے تھے، کوئی پلاننگ نہیں تھی کہیں جانے کی، نہ کوئی چیزیں اٹھا کے لائے ہوں گے، نہ کوئی کھانا، نہ کوئی اور چیز. اب اچانک ان کو مصر چھوڑنا پڑ گیا، یہ بھی نہیں پتا جانا کہاں ہے، کرنا کیا ہے. کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے ہی واقعات پیش آ جاتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا کل آپ نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، اور اس سے کیا ہونے والا ہے. آپ نکلتے ہیں ایک کام کو اور آگے ہو جاتا ہے کچھ اور. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.